ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مرحا کو دفتر میں ملازمت کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ جب اسے پہلی تنخواہ ملی تو بہت خوش تھی، کیونکہ تنخواہ کے ساتھ اسے بونس بھی ملا تھا۔ گھر آتے ہی وہ زویا پر حاوی ہو گئی۔ چلو زویا، آج میں تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے چلوں گی۔ یہ میری پہلی کمائی ہے، اس لیے میں اپنے ساتھ تمہارے لیے بھی بہت اچھے اچھے لباس لوں گی۔ وہ باہر جاتے جاتے زبیدہ بیگم سے بولی، امی آپ بتائیں آپ کے لیے کیا لوں؟ وہ مسکرا دی، ارے بیٹا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور میں تم لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ زیادہ فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا، میرے اور تمہارے والد کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ تمہیں اسی لیے نوکری کرنے کی اجازت دی تھی تاکہ تم اپنے جہیز کے لیے کچھ پیسے جمع کر سکو۔ تمہارے ابو کی کمائی میں یہ سب بہت مشکل ہے۔ بیٹا، اپنی محنت کی کمائی کو یوں بے دردی سے مت اڑاؤ، یہ پیسے تمہارے ہی کام آئیں گے۔ مرحا کے ہونٹوں پر ماں کی بات سن کر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ امی، آپ میری شادی کی اور میرے جہیز کی فکر مت کریں، سب کچھ آپ کی توقع سے اور آپ کی سوچ سے زیادہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ زویا کو سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ اس کی بہن کی زندگی میں کوئی آ گیا ہے۔ اور پھر جب اس نے مرحا سے پوچھا تو مرحا نے ٹال دیا، مگر زویا بھی ایک تھی، جب تک اصل بات اغلوا نہ لیتی وہ خاموش ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ مرحا کہنے لگی، یار تمہیں کیا بتاؤں، میرے باس تیمور زیدی کو تم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تمہیں پتہ چلے کہ کیا شاندار شخصیت ہے بندے کی، اسے دیکھ کر کہیں اور دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہ میرا کرش ہے، میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح سے ان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر لوں۔ اگر ان کے ساتھ شادی ہو گئی تو سمجھو میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ زویا نے سچے دل سے اپنی بہن کو خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ زویا یونیورسٹی کی طالبہ تھی، اس کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہ بھی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اپنی بہن کی طرح نوکری کرنا چاہتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بیٹیوں کو ایک جائز حد تک آزادی دینے کا قائل تھا۔ وہ بیٹیوں کی تعلیم اور نوکری کے خلاف نہیں تھے، مگر جب اس خاندان میں یہ دیکھا جاتا کہ ان کی بیٹی غیر ضروری آزادی کی قائل ہو رہی ہے، تب وہ اس کو لگام کھینچنے میں دیر بھی نہیں لگاتے تھے۔ اور یہ بات زویا اور مرحا دونوں ہی جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے کبھی بھی اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے جب زویا نے دیکھا کہ مرحا ہر وقت مسکراتی رہتی ہے، اپنے موبائل پر سر جھکائے مصروف رہتی ہے۔ جب وہ اس کے پاس جاتی تو وہ چونک جاتی۔ دفتر سے آنے کے بعد بھی اس کا موبائل میں اس قدر مصروف رہنا زبیدہ بیگم کو کھٹکنے لگا تھا۔ ارے بیٹی، یہ کیا، تم ہر وقت اس موئے فون میں لگی رہتی ہو؟ باورچی خانے میں ہاتھ بٹایا کرو، کل کو تمہاری شادی کرنی ہے، اگلے گھر جاؤ گی تو کیا کرو گی؟ وہ اپنے لہجے میں ناراض ہوتی ہوئی کہتی، امی ہو سکتا ہے کہ اگلے گھر میں میرے لیے بہت سارے نوکر چاکر ہوں جو میرے ایک حکم پر اور ایک بار بلانے پر 100 کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے نصیب کو اتنا شاندار بنا دے۔ زبیدہ بیگم دل ہی دل میں آمین کہتی، مگر اپنی بیٹی کو ٹوکتی ضرور تھی۔ ارے بیٹا، انسان کو خواب بھی اپنی اوقات کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ غریب کی جھونپڑی میں غریب لوگ ہی آتے ہیں، اس بات کو کبھی مت بھولنا۔ زبیدہ بیگم کی بات پر مرحا کے ساتھ ساتھ زویا کا بھی حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا۔ وہ دونوں برے برے منہ بنانے لگتی تھیں، کیونکہ ان دونوں کی ہی بہت اونچے اونچے خواب تھے، اور وہ خواب اپنی حیثیت سے بھی زیادہ بڑے دیکھنے کی عادی تھی۔ ان دنوں مرحا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک دن زویا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ارے زویا، کیا بتاؤں، میرا خواب پورا ہو گیا ہے۔ میں چاہتی تھی نا کہ تیمور زادی کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، تو انہوں نے مجھے محبت کا اظہار کر دیا ہے۔ مگر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی زویا،
جہاں پر پہلی بات سن کر خوش تھی وہیں پر اگلی بات سن کر حیران رہ گئی۔ کیسی بات؟ ارے یار، وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے ایک الگ نمبر استعمال کرتے ہیں۔ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر دفتر میں جب جاؤں تو سب کے سامنے ان کا رویہ معمول کے مطابق ہوتا ہے، مگر جب گھر آ کر بات کرتی ہوں تو وہ یوں محبت بھرے انداز میں بات کرتے ہیں کہ میں تو ان سے بات کر کے بالکل پاگل ہو جاتی ہوں۔ اس کی بات پر زویا زور سے ہنس پڑی۔ ارے مرحا، تم بھی بہت پاگل ہو۔ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ دفتر میں کسی کو تمہارے اور ان کے بارے میں پتہ چلے۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے اپنے خاندان کو تمہارے بارے میں منانا چاہتے ہوں اور اس کے بعد بھی یہ سب انہیں بتانا چاہتے ہوں۔ زویا کی بات سن کر مرحا خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، پہلے گھر والوں کو منائیں گے اور اس کے بعد ہی میرے بارے میں سب کو بتائیں گے، اور پھر شادی کر کے مجھے اپنے اس محل میں لے جائیں گے۔ وہ آنکھیں بند کر کے خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی اور زویا مسکراتے ہوئے اپنی بہن کا چہرہ دیکھتی اور اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتی۔ ایک دن مرحا گھر آئی تو وہ بہت پریشان تھی۔ ایک تو وہ معمول سے زیادہ دیر سے آئی تھی اور دوسرا اس کے چہرے کے رنگ بھی اڑے ہوئے تھے۔ زرد چہرے کے ساتھ جب اسے گھر والوں نے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ ارے مرحا، کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ زبیدہ بیگم کا دل دہل گیا تھا۔ مرحا نے بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ارے امی، کچھ نہیں، آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور دفتر میں میں نے ایک حادثہ بھی دیکھا، اس لیے میں اتنی پریشان ہو گئی ہوں۔ اس کی بات پر سب لوگ قدرے پرسکون ہو گئے تھے۔ یہ تو وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ مرحا کتنے کمزور دل کی مالک ہے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی اپنی حالت غیر ہو جاتی تھی، اس لیے کسی نے بھی اس کی غیر معمولی حالت پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ مگر زویا اپنی بہن کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ بار بار اس سے پوچھتی کہ کیا ہوا ہے، تمہیں اتنی پریشان کیوں ہو، اتنا بدلا کیوں ہو گئی ہو؟ کوئی بات ہے جو تمہیں کھائی جا رہی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ مرحا اس کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ نہیں زویا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم پلیز اس بارے میں زیادہ مت سوچو، میرے جیسے پریشان مت ہو، اور اپنی پریشانی کا ذکر امی ابو سے بھی مت کرنا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ورنہ تمہاری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ ایک دن وہ دفتر گئی ہوئی تھی، کہہ کر گئی کہ امی میں ایک میٹنگ میں جا رہی ہوں، آج واپسی میں مجھے دیر ہو جائے گی۔ اس کی بات پر زبیدہ بیگم نے کڑے تیوروں سے گھوڑا تھا۔ بیٹا، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نوکری کرو، مگر تم نے وقت پر واپس آ جانا ہے۔ اپنے باس کو بتا دو کہ ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں وقت پر گھر واپس آ جاتی ہیں، اس لیے تم بھی شام ہونے سے پہلے گھر آ جاؤ گی۔ مگر اس رات مغرب کے بعد بھی مرحا واپس نہیں آئی تھی۔ پورا گھر پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر مرحا ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ اس کے والد دفتر میں چکر لگا کر آ چکے تھے، دفتر بند تھا، تبھی مرحا گھر واپس آئی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ چلتے چلتے لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر گھر کے سبھی افراد پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا مرحا؟ تم کہاں گئی تھی؟ مرحا کی حالت بتا رہی تھی کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے، اور جب گھر والوں پر یہ انکشاف ہوا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے گویا زمین نکل گئی تھی۔ ان کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے گھر کی لڑکی اور نشے کی حالت میں وہ کہاں پر تھی، کیا کرنے گئی تھی، کیا کر کے آئی تھی؟ وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے تھے اور سبھی لوگ اتنے حیران تھے کہ کوئی اس کی طرف نہیں گیا۔ ابھی وہ تڑپنے لگی، اسے الٹیاں ہونے لگیں تو تب زویا اپنی بہن کے پاس گئی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ کیا کیا مرحا تم نے؟ اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کو یہ کسی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ کیا تم یہ بھول گئی تھی کہ ہم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا تم اپنی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ تمہیں اچھائی برائی کا فرق بھول گیا؟ اپنے خاندان کا رتبہ، وقار، سب کچھ بھول گیا؟ ماں ابو سے اسپتال لے کر چلے، اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ جب اس کے منہ سے خون آنے لگا تو زویا گھبرا گئی تھی۔ اس کے ماں باپ
جو کسی بت کی طرح اسے دیکھے جا رہے تھے، ان کے بھی جان جسم میں جان پڑی تھی۔ فاروق احمد جلدی سے اپنی جان بیٹی کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اسپتال کی طرف بھاگے تھے۔ راستے میں ہی مرحا نے دم توڑ دیا تھا۔ وہ اسے اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے اس کی موت کی تشخیص نشے کی زیادہ مقدار بتائی تھی۔ زویا اس معاملے کو پولیس میں لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شاید یہ قتل کا معاملہ ہے، مگر مرحا کے ابو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، آپ پولیس کو اس معاملے میں مت شامل کریں، ورنہ ہماری بیٹی تو چلی گئی ہے، اب ہماری عزت بھی ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ ڈاکٹر نے خاموشی سے لاش ان کے حوالے کر دی تھی۔ گھر آ کر جب انہوں نے خاندان بھر کے لوگوں کو مرحا کی موت کی اطلاع دی تو اس اچانک موت پر سبھی کی آنکھوں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ زویا کا تو غم کے مارے برا حال تھا، وہ دھارے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ آخر ہوا تو ہوا کیا؟ کیا اس نے خود نشے کا استعمال کیا تھا، یا پھر اسے نشے کا استعمال کروایا گیا تھا، یا نشے میں ایسی کوئی دوا ملا کر دی گئی تھی جو اس کی موت کا باعث بنی؟ ان سب سوالوں کے جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ زویا نے مرحا کے بیگ سے اس کا موبائل تلاشنا چاہا، مگر موبائل اس کے بیگ سے غائب تھا۔ اس کے پورے وجود میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف اور صرف تیمور نے یہ کام کیا ہوگا۔ تیمور زیدی، جو ایک امیر تاجر تھا، جو مرحا کا باس تھا، یقیناً اسی نے مرحا کا قتل کیا ہے۔ مگر کیوں؟ اس نے مرحا سے اپنی ہوس پوری کی، اور جب مرحا نے شادی کرنے پر زور دیا تو کیا اس نے مرحا کو قتل کر دیا؟ یہ کام اس کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ مگر بغیر ثبوت کے زویا نہ تو اس پر مقدمہ کر سکتی تھی اور نہ اس کے بارے میں گھر والوں کو بتا سکتی تھی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کو کیا بتاتی کہ مرحا اپنے ہی باس کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، اور شاید اسی کے عشق میں گرفتار ہو کر ہی وہ اچھائی برائی کے فرق کو بھول گئی۔ اس کے ماں باپ بری طرح سے غم سے نڈھال تھے۔ پتہ نہیں ہماری بیٹی کو کس کی نظر لگ گئی، کون تھا وہ جو ہماری خوشیوں کو کھا گیا؟ اللہ اسے برباد کرے جس نے ہم سے ہماری بیٹی کو چھینا ہے۔ زویا نے بمشکل خود کو زندگی کی طرف مائل کیا تھا، اپنی پڑھائی پر پوری توجہ مرکوز کی تھی، مگر جب بھی وہ کتاب کھول کر بیٹھتی تو مرحا کا ہنستا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ اس کا خواب، اس کا مستقبل، پیشن گوئی اور تیمور زیدی کے لیے محبت کا اقرار کرنا، اس کے بارے میں اپنی بے چینی کا اظہار کرنا، جب یہ سب اسے یاد آتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور تیمور زیدی کے لیے زویا کے دل میں نفرت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ جب اس کا سیمسٹر مکمل ہو گیا تو ڈگری ہاتھ میں آتے ہی زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی نوکری کرنے کے لیے تیمور زیدی کے دفتر میں ہی جائے گی۔ اس نے اپنا فیصلہ ماں باپ کو سنایا تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے۔ نہیں ہماری بچی، اب ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھونا چاہتے۔ ایک بیٹی کو ہم نے کھو دیا ہے، اب دوسری بیٹی کو کیسے کھو دیں؟ اب ہم تمہیں کبھی بھی نوکری کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ زویا نے بمشکل انہیں منایا۔ امی، آپ لوگ کسی بات کی فکر کرتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اعتبار تو ہمیں مرحا پر بھی تھا، اس نے کبھی ہماری تربیت پر حرف نہیں آنے دیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ غلط راستے پر چل پڑی۔ اس کی موت تو آج تک ہم لوگوں کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ آج تک ہم اس کی موت کی وجہ نہیں جان سکے، نہ اس کے قاتل تک پہنچ سکے ہیں۔ زویا کہنے لگی، ماں، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ مرحا کو انصاف ملے؟ میں اس کی موت کا راز جاننا چاہتی ہوں، اس کے قاتل تک پہنچنا چاہتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب اس کے باس نے کیا ہے۔ اب زویا نے ساری بات اپنے ماں باپ کو بتا دی تو وہ اور بھی زیادہ گھبرا گئے۔ نہیں بیٹا، وہ ایک خطرناک آدمی ہے، اب ہم تمہیں موت کے منہ میں نہیں بھیج سکتے۔ ہم ان امیر اور طاقتور لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ زویا کہنے لگی، امی مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہے؟ زبیدہ بیگم نے گہری سانس لے کر کہا، اللہ کی ذات پر کسے یقین نہیں ہے؟ وہی تو ہے جو مشکل وقت میں انسان کو سہارا دیتا ہے، اسے تھامتا ہے۔ جب انسان کا دل غم سے پھٹنے لگتا ہے تب اللہ ہی ہے جو اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اگر اللہ دلوں پر مرہم نہ لگائے تو لوگ غم سے پاگل ہی ہو جائیں۔ زویا کہنے لگی، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ اللہ پر یقین رکھیں کہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، جو نصیب میں لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ مرہا کی موت ایسے ہی لکھی تھی، اس کی زندگی اتنی ہی تھی، مگر جس نے اس کے ساتھ غلط کیا اسے اپنی سزا ضرور بھگتنی ہوگی۔ زویا کی ضد پر اس کے ماں باپ اس کی نوکری کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ بیٹا احتیاط کرنا، خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہاری جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ایک بیٹی کو کھو دیا ہے، اب ہم دوسری بیٹی کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ورنہ ہماری جان چلی جائے گی۔ امی ابو آپ مجھ پر اور اللہ کی ذات پر یقین کریں، سب ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ زویا دفتر میں انٹرویو دینے کے لیے گئی تھی۔ وہ اسی وقت دفتر پہنچی تھی جب تیمور زیدی کی گاڑی کو اس نے اپنے دفتر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تیمور زیدی نے اپنی سیکٹری کے لیے ایک اشتہار دیا تھا۔ وہاں پر بہت ساری لڑکیاں تھیں جو بناؤ سنگار کی دلدادہ اور فیشن پسند تھیں، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ نوکری کے لیے نہیں بلکہ شاید کسی فیشن شو میں آئی ہیں۔ زویا کا حلیہ ان سب سے بالکل مختلف تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی ان لوگوں سے بہت مختلف تھے۔ اس کا ذہن مسلسل کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ جب اس کے آفس کے کارکن نے اس کا نام لیا تو وہ اٹھ کر کمرے میں آئی۔ سامنے تیمور زیدی اپنے مینیجر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو لڑکیوں کا انٹرویو لے کر اکتا چکا تھا، جو نوکری سے زیادہ ماڈل بننے پر دھیان دیتی ہیں۔ وہ لڑکی جس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، جسے فیشن کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے، وہ کام کیا کرے گی؟ کسی ڈھنگ کی لڑکی کو بلاؤ، مجھے لڑکی چاہیے کام کے لیے، میں نے کوئی ماڈلنگ ایجنسی نہیں کھول رکھی جو میں کسی ماڈل کو ملازمت دوں۔ تبھی اس کی نظر زویا پر پڑی اور اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ اس لڑکی کے چہرے پر کچھ عجیب تھا جو آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں پر ایک گہرائی تھی، ایک قرب، ایک چھپا ہوا راز جو تیمور زیدی کو اس کی ذات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اعتماد سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اس کے سوالوں کے جواب سادگی سے دے رہی تھی، اور اس تمام عرصے کے دوران اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے کی طرف سے نہیں ہٹایا تھا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ تیمور زیدی کو یہ بات ماننی پڑی کہ لڑکی بہت قابل ہے، وہاں پر آنے والی سبھی لڑکیوں سے مختلف تھی۔ زویا کو بھی یقین تھا کہ اسے یہ نوکری مل جائے گی۔ اسے اپنی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا، اور جس قسم کی گفتگو تیمور زیدی کر رہا تھا، جتنا وہ بیزار ہو چکا تھا، اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے ان لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے صرف قابلیت چاہیے اور کام۔ تب زویا اس کی بات سن کر ایک بار کو حیران ہوئی تھی کہ اگر وہ رنگین مزاج ہے، ہر کلی پر منڈلانے والا، تو اسے تو ان لڑکیوں کے ساتھ خوش ہونا چاہیے، وہ ان سے بیزار کیوں ہو رہا ہے؟ تیمور زیدی نے اسے کہا، آپ اس نوکری کے لیے منتخب ہو چکی ہیں، آپ کو انتخاب کی سند آج ہی مل جائے گی، آپ کل سے کام پر آ جائیے گا۔ زویا نے اس کی بات پر ہلکے سے مسکرا کر سر کو جنبش دی اور اسی طرح باوقار انداز میں چلتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ تیمور زیدی کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ زیر لب خود کو یہ کہنے سے باز نہیں رکھ سکا کہ لڑکی بہت کمال ہے۔ اس کی زیر لب کہی گئی بات اس کے مینیجر نے سنی تھی۔ وہ بھی حیران ہوا تھا۔ آج تک اس نے تیمور زیدی کے لبوں سے کبھی کسی لڑکی کے لیے ایسا جملہ نہیں سنا تھا، نہ کبھی کسی کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ اس نے بھی غور سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا کہ جو باز کو حد تک اپنی طرف کھینچ گیا تھا؟ زویا کے ماں باپ اس کی نوکری کی خبر سن کر خوش نہیں تھے۔
بلکہ وہ پریشان تھے کہ کہیں وہ اپنی اس بیٹی کو بھی کھو نہ دیں۔ اگلے دن سے زویا نے دفتر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت ذہین تھی، قابل تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے سارا کام اچھے سے سیکھ لیا تھا۔ ہر کام وقت پر کر رہی تھی۔ یوں بھی وہ بہت محنتی تھی، وقت کی پابندی کرنے والی تھی۔ تیمور زیدی اس کے ہر ادا پر مر مٹا تھا۔ وہ اس کی ہر خوبی کا دل سے قائل ہو گیا تھا اور اس کی ذات کا اسیر بھی ہو گیا تھا۔ زویا جس کام کے لیے اس دفتر میں آئی تھی، اس نے اپنا وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے وہاں موجود لڑکیوں سے بہانے سے مرحا کے بارے میں پوچھا، اس کی موت کے بارے میں۔ تب وہ یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ ان میں سے کوئی بھی مرحا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی موت کیسے ہوئی، اور نہ ہی زویا کو ایسا کوئی اشارہ مل رہا تھا جو اسے قاتل تک پہنچاتا ہو۔ حالانکہ اسے یقین تھا کہ قاتل تیمور زیدی ہی ہے، اس کے علاوہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ مگر بغیر ثبوت کے وہ اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس نے سوچا تھا کہ وہاں پر کام کرنے والی لڑکیاں اور لڑکے ضرور کچھ نہ کچھ سچ اگل دیں گے، مگر لگتا تھا کہ شاید وہ سب تیمور زیدی سے ڈرتے تھے اور وہ اس کے وفادار تھے۔ اس کے خلاف تو انہوں نے بات منہ سے نکالنے کی ہمت ہی نہیں کی تھی۔ لڑکیاں تھیں تو اس کی تعریف کرتی ہوئی نہیں تھکتی تھیں۔ بعض کی آنکھوں میں ہمارے لیے بہت عزت ہوتی ہے، بہت احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے جہاں بھی کام کرنے کے لیے گئے ہیں، بعض نے ہماری ذات سے فائدہ اٹھانے کی ہی کوشش کی ہے۔ یہاں پر آ کر ہم خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ اس تمام عرصے کے دوران زویا نے بھی تیمور زیدی میں کوئی غلط بات نہیں دیکھی تھی، نہ ہی اسے اس کے کردار میں کبھی کوئی جھول نظر آیا تھا۔ تو پھر اس نے مرحا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زویا تیمور زیدی سے اپنی حقیقت چھپائے ہوئے تھی۔ اسے یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ مرحا کی بہن ہے۔ اگر بتا دیتی تو وہ چونک جاتا، اس کی یہاں موجودگی پر غور و فکر کرنے لگ جاتا، اور یہ بات زویا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی تھی معاملے کی تہ تک پہنچنے کی، مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دو بار تیمور زیدی اسے اپنے ساتھ میٹنگ پر بھی لے کر گیا۔ تب زویا نے سوچا کہ شاید وہ راستے میں اس کے ساتھ کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کرے گا، کوئی ایسی حرکت کرے گا جس کو بنیاد بنا کر زویا اس پر حملہ کر دے گی۔ مگر وہ باوقار طریقے سے اپنے آپ میں رہا۔ ان کے درمیان کتنے پل تنہائی کے بھی آئے جب وہ دونوں اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ مگر اس تمام عرصے کے دوران اسے تیمور کے کردار میں کبھی کوئی جھول نہیں دکھا تھا۔ اب وہ بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آخر سچ کیا ہے؟ تیمور زیدی یا تو بہت مکار آدمی تھا جو اتنی آسانی سے اپنے شکار پر نہیں چھٹپٹتا تھا، بلکہ پوری منصوبہ بندی کرتا اور اس کے بعد ہی اپنے شکار کو پکڑتا، یا پھر وہ سچ میں مظلوم تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ مرحا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر وہ مرحا کا قاتل نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا؟ اور اس نے ہی تو مرحا کو خواب دکھائے تھے، اور مرحا اسی کے ساتھ ہی تو میٹنگز پر اور پارٹیوں میں جاتی تھی۔ تیمور زیدی جب جب زویا کو دیکھتا تو اسے ایک عجیب احساس ہوتا تھا۔ یہ کیسی لڑکی تھی جس نے کبھی بھی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اس لڑکی کو بناؤ سنگھار میں جیسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سادہ انداز میں دفتر میں آتی، اپنا کام کرتی اور واپس چلی جاتی۔ اس لڑکی میں ایک چیز بہت عجیب تھی جو تیمور زیدی کو چونکا دیا کرتی تھی، اور وہ تھی اس لڑکی کی آنکھوں کی گہرائی، چمک، اس کے کھوجنے کا انداز، جیسے وہ کسی راز کی تلاش میں وہاں پر آئی ہو۔ اور وہ راز کون سا ہو سکتا تھا؟ اکثر تیمور سوچتا کہ کیا وہ اس کے کسی دشمن کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ کیا وہ اس کے بارے میں راز جاننا چاہتی ہیں؟ اس کے دفتر کے کاروبار کی کمزوریاں کیا اس کے دشمنوں کو بتانا چاہتی ہے؟ اس لڑکی کا انداز اتنا عجیب کیوں ہے؟ اتنا مشکوک کیوں ہے؟ وہ کام بہت اچھا کرتی تھی،
تیمور زیدی کو کبھی بھی اس کے کام میں نقص نہیں نکال سکتا تھا، اور اسے تو ویسے بھی اپنے کارکنان کو تنگ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ پیار سے ان سے اپنا کام نکلوانے کا عادی تھا، مگر یہ زویا ایسی تھی جو ہمیشہ اسے ایک پراسراریت میں مبتلا کر دیا کرتی تھی۔ وہ یہ ماننے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا کہ وہ زویا کو پسند کرنے لگا ہے۔ جب بھی وہ شریک حیات کے لیے کسی لڑکی کے بارے میں سوچتا تو زویا کا چہرہ اور سراپا آنکھوں کے سامنے آ جاتا، اور وہ اپنی اسی کیفیت پر گھبرا جاتا۔ وہ زویا کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا تھا؟ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ اپنے حلیے سے تو متوسط طبقے کے گھرانے کی لگتی ہے، پڑھی لکھی ہے، قابل ہے، مگر کیا وہ اس کے خاندان میں زندہ رہ سکتی ہے؟ وہ جدی پشتی رئیس زادہ تھا، کتنے ملکوں میں اس کے کاروبار پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک عام سی لڑکی جو اس کے دفتر میں ملازمہ کی حیثیت سے آئی تھی، اس کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچنا اپنا مذاق خود ہی بنانے کے برابر تھا۔ وہ اپنی خاندان کو کیا کہہ کر مناتا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ زویا کیا وہ شادی کے لیے تیار ہوتی؟ حالانکہ تیمور کو یقین تھا کہ آج تک کبھی کسی لڑکی نے اسے نظر انداز کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اگر وہ کسی لڑکی کو شادی کی پیشکش کرتا تو لڑکی خوشی سے ہی مر جاتی، مگر زویا وہ بہت الگ تھی، سب سے مختلف۔ تیمور زیدی اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس دن وہ لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا جب اس کی والدہ اس کے پاس آئی تھی۔ تیمور زیدی، کیا سوچ رہے ہو تم؟ آج کل میں دیکھ رہی ہوں تم بہت بدل گئے ہو، اکیلے رہنے لگے ہو، کہیں کسی کے ساتھ محبت تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے بات بطور مذاق شروع کی تھی، مگر تیمور زیدی سنجیدہ ہو گیا۔ ماں، میرے دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی ہے۔ آج تک کبھی کسی نے مجھے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا اس لڑکی نے کیا ہے۔ میں لڑکیوں کو جیسے سنجیدہ اور باوقار دیکھنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی بالکل ویسے ہی ہے۔ اس کی والدہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ تو پھر بیٹا، رکاوٹ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تیمور اپنی پریشانی بتانے لگا۔ ماں، وہ ایک متوسط طبقے کی گھرانے کی ہے، ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہے۔ وہ کیا ہمارے ساتھ رہ سکے گی؟ کیا ہمارے حلقے میں گھل مل سکے گی؟ اس کی والدہ بڑے دل سے مسکرائی تھی۔ بیٹا، شاید تم بھول رہے ہو کہ تمہاری ماں بھی ایک عام سے گھرانے کی تھی۔ میں نے بھی تو خود کو اس ماحول، اس گھرانے کے مطابق ڈھال لیا، جبکہ نہ تو میں اتنا پڑھی لکھی تھی اور نہ میں اتنا ہوشیار تھی، جبکہ آج کل کی لڑکیاں بہت ہوشیار ہیں، اور وہ لڑکی یقیناً وہ پڑھی لکھی ہوگی، یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر ہوگی۔ تو ایسی لڑکی کے لیے ایسے حلقے میں گھلنا ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر وہ لڑکی تمہیں پسند ہے تو تم دیر مت کرو، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے گھر بھیجو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ تمہیں انکار نہیں کریں گے۔ تیمور زیدی کے سینے سے بہت بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ ماں، مجھے لگا تھا کہ آپ کبھی بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ آپ دادی اور دادا، کیونکہ وہ تو بہت حیثیت سے متعلق سوچتے ہیں۔ والد تو ان لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں جو ان کے برابر کے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ایک عام سے گھرانے میں اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر جانا، مجھے یہ بات کچھ عجیب لگ رہی ہے۔ تبھی میں آپ سے یہ بات کرنے سے پہلے کتنی بات سوچا۔ ارے بیٹا، وہ سب ٹھیک ہے، مگر جہاں پر بات دل کی آ جاتی ہے تو انسان اپنے سارے اصول بھول جاتا ہے۔ جب ان کے اپنے دل پر بات آئی تو تب بھی وہ حیثیت کو بھول چکے تھے، اور اب بات ان کے بیٹے کے دل کی، اس کی زندگی کی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی وہ اپنی انا کو آڑے نہیں آنے دیں گے، بلکہ تمہیں تمہاری مرضی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ضرور دیں گے۔ بس اب تم اس لڑکی سے بات کرو، اس کی رضامندی معلوم کرو۔ اب میں اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ تیمور زیدی اپنی ماں کی بات سن کر ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ وہ زویا کے ساتھ کیسے بات کرے، یہ معاملہ کیسے شروع کرے۔ اگلے دن جب زویا دفتر میں آئی تو تیمور زیدی نے
آج اسے بھرپور نظروں سے دیکھا تھا۔ آج وہ ہلکے گلابی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ آج بھی دوپٹہ اس کے سر پر تھا، باوقار انداز میں دوپٹہ اپنے وجود کے ارد گرد ڈالے ہوئے تھا۔ وہ سیدھا دل میں اترتی جا رہی تھی۔ تیمور اسے دیکھ کر ایک ادا سے مسکرایا تھا۔ مجھے آج آپ کے ساتھ بہت ضروری بات کرنی ہے مس زویا۔ اس کا انداز آج کچھ الگ تھا۔ زویا اس کی بات پر چونکی۔ کیا مطلب؟ کیسی بات؟ تیمور زیدی نے اسے غور سے دیکھا۔ بس کچھ ایسی ضروری بات ہے جو میں دفتر میں نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ باہر چلنا ہوگا۔ ایک پرسکون ماحول میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ معاملات ہیں جو آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ ضرور تعاون کریں گی۔ زویا اس کی بات پر چونکی تھی اور اسے غور سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آخر یہ آدمی مجھ سے ایسی کون سی ضروری بات کرنا چاہ رہا ہے جس کے لیے مجھے یہ دفتر سے باہر لے کر جانا چاہتا ہے؟ کہیں یہ بھی مجھے مرحا کی طرح اپنے مقصد کے لیے استعمال تو نہیں کرنا چاہتا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ آدمی ضرور کوئی ایسی بات کرے گا جو میرے مزاج کے خلاف ہوگی۔ زویا چھٹی کر کے جب دفتر سے گھر جانے لگی تو تب تیمور زیدی اس کے پاس آیا۔ آپ کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، اب آپ میرے ساتھ باہر چلیں گی۔ زویا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر اپنے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اگر تیمور زیدی نے کوئی بھی گڑبڑ کی، کوئی بھی ایسی بات کی تو وہ اسے کھڑی کھڑی سنا دیں گے۔ تیمور زیدی اسے لے کر ایک قریبی ریسٹوران میں آ گیا تھا۔ زویا کو یہاں سے نکلنے کی بہت جلدی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ ویسے بھی وہ خاندان کی نظروں میں آ چکی تھی۔ ان کے مطابق جو لڑکیاں نوکری کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی غلط کام میں ضرور ملوث ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو اپنے شک پر تصدیق کی مہر لگا دیتا۔ تیمور زیدی نے اس سے پوچھا، کیا کھانا پسند کریں گے آپ زویا؟ زویا رکے اور روکھے انداز میں بولی، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، بس آپ جلدی سے بات کریں تاکہ میں گھر جاؤں۔ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہمارے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے کہ ہم لوگ دیر تک گھر سے باہر رہیں۔ تیمور زیدی نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے میرے دل میں جذبات دوسروں سے بہت الگ ہیں۔ جو میں آپ کے لیے محسوس کرتا ہوں ویسا احساس کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں میں کب اپنے گھر والوں کو آپ کے ہاں بھیجوں؟ اگر آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو ابھی آپ بتا دیں۔ میں کھلے دل و دماغ کا مالک آدمی ہوں۔ میں آپ کے انکار کو بھی بخوشی قبول کروں گا۔ تیمور زیدی کی بات زویا کے سر پر بم کی طرح گری تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے خود پر قابو پائے ہوئے تھی اب وہ جذباتی ہو کر پھٹ پڑی تھی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ پہلے تم نے مرحا کی جان لی، اسے مارا، اور اب تم میرے پیچھے ہو۔ میرے ساتھ بھی وہی کھیل کھیل رہے ہو جو مرحا کے ساتھ کھیلا تھا۔ تیمور زیدی کے لیے اس کا رویہ حیران کن تھا، اور جب اس کے منہ سے مرحا کا نام سنا تو چونک اٹھا۔ مرحا کا یہاں کیا ذکر؟ مرحا اس کے دفتر میں کام کرتی تھی، جو میٹھی میٹھی نظروں سے اسے دیکھتی تھی۔ بہت محنتی اور شریف لڑکی تھی، مگر اس کی نظروں سے تیمور زیدی کو بہت کفت ہوتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ لڑکی اسے پسند کرتی ہے، مگر تیمور زیدی نے کبھی بھی اس کی ہمت نہیں بندھائی تھی۔ اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ اس لڑکی کی موت ہو گئی ہے۔ تیمور کو اس کی اچانک موت پر افسوس تو بہت ہوا تھا، مگر وہ جلد ہی اس معاملے کو بھول گیا تھا، کیونکہ مرحا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اور آج جب اس نے زویا کو اتنے بھڑکتے ہوئے مرحا کے بارے میں بات کرتے سنا تو وہ چونکا تھا۔ مرحا کو کیسے جانتے ہیں آپ؟ مرحا میری بہن تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح تم نے اسے جال میں پھنسایا۔ اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتے، دفتر میں سب کے سامنے لا تعلقی والا رویہ رکھتے ہیں۔
مگر اکیلے میں اسے یقین دلاتے تھے کہ اس کے ساتھ شادی کرو گے، اسے محبت کرتے ہو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اور پھر تم نے میری بہن کو مار دیا، اسے نشے میں زہریلی دوا ملا کر اس کی جان لے لی۔ میری بے قصور بہن نے کیا گناہ کیا تھا جو تم نے اس کی جان لے لی؟ وہ چیخے چلائے جا رہی تھی اور تیمور حیرت سے گونگا اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ دیکھو زویا، آہستہ آواز سے بات کرو، یہاں آس پاس بہت سارے لوگ ہیں جو ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ بلا وجہ میرا اور تمہارا تماشا بن رہا ہے۔ جو تم بول رہی ہو وہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا مرحا کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، اور میں اپنے دفتر کی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم مجھے اچھی لگی، اس لیے میں نے تمہیں سیدھا شادی کی پیشکش کی، بس کہ اس کے علاوہ میرا کسی کے ساتھ کبھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی میرا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ اس نے تمہیں جو بھی بتایا وہ غلط ہے۔ زویا اب طنزیہ انداز میں ہنسی تھی۔ اچھا، مرنے والی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھی، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ کتنا آسان ہے نا یہ سب کہنا، مرنے والے پر تہمت لگا دینا۔ اور جو آپ اسے پیغام بھیجتے تھے، میں نے خود آپ کے پیغامات دیکھے، آپ کی تصویریں دیکھیں، جب آپ اسے اپنی تصویریں بھیجتے رہے اور اس کے ساتھ محبت بڑی باتیں کرتے تھے، اس کے ساتھ وقت گزارتے تھے، تو پھر اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ جبکہ اس کے ساتھ بھی شادی کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے اور زویا کی باتیں تیمور کے سر پر بم گرا رہی تھیں۔ اس نے زویا کو بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا کر بٹھا دیا۔ تم لڑکی بلا وجہ ڈرامہ کر رہی ہو، جذباتی ڈرامہ کر رہی ہو۔ تمہاری بہن پتہ نہیں کس کے جال میں پھنس چکی تھی، اور نہ جانے کس نے میرا نام استعمال کیا۔ تم بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی ثبوت کے اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ مجھ جیسے انسان پر تم نے یہ الزام لگا کر اچھا نہیں کیا۔ کتنے لوگوں نے تمہاری یہ فضول بکواس سنی، اور انہوں نے اس ڈرامے کو دیکھ کر نہ جانے کیا 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 سرائیاں کی ہوں گی۔ زویا اور بھی زیادہ چلانے لگی تھی۔ میں اب خاموش نہیں رہوں گی، میں اب میڈیا میں جاؤں گی، پولیس میں جاؤں گی، انصاف مانگوں گی، اپنی بہن کے قاتل تک پہنچوں گی۔ میں نے غلطی کی جو مجھے یہ سب پہلے ہی کرنا چاہیے تھا۔ پہلے میری بہن کو شکار بنایا، اور اب تم مجھے اپنے شکار بنانا چاہتے ہو؟ کیا اتنی آسان ہے ہم غریب لڑکیوں کی عزت، جو تم جیسے لٹیرے سرے عام لوٹتے پھرو اور پھر ہر بات سے مکر جاؤ؟ تیمور زیدی نے بہت مشکل سے اپنے غصے کو قابو میں کیا تھا۔ اس نے گاڑی کو زویا کے گھر سے کچھ فاصلے پر روکا۔ نکلو میری گاڑی سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اگر کچھ دیر تم اور میرے سامنے رہی تو میں کچھ کر بیٹھوں گا، اور مجھے تمہاری ان دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بغیر ثبوت کے تم جو کرنا چاہو کر سکتی ہو تو کرو، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ اسے دھمکاتے وہاں سے چلا گیا۔ زویا گھر آئی تو ساری بات اپنی ماں باپ کو بتائی۔ اس کی ماں سر پکڑ کر رہ گئی۔ بیٹا، یہ کیا غضب کیا تم نے؟ اس آدمی کو غصہ دلا دیا، اسے سچ بتا دیا کہ تم اس کی حقیقت جان چکی ہو۔ اب وہ آدمی تمہیں نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ بیٹا، اب میں تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دے سکتی۔ اب تو دفتر بھی نہیں جاؤ گی۔ دفتر میں نہ جانے کا تو زویا نے بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس گھٹیا انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اسے بیوقوف بنانے والا تھا۔ اگر مرحا نے سچ نہ بتایا ہوتا تو وہ بھی اس کے جال میں پھنس کر اپنی عزت اور جان ہاتھ سے دھو بیٹھتی۔ جب تیمور زیدی اپنے کمرے میں آیا تو اس کے دماغ میں گویا آندیاں چل رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے دن سے جب زویا کو دیکھ کر وہ چونکا تھا، اس کی آنکھوں میں جو کھوج تھی، انداز میں جو تفشیش تھی، اور جو گہری اداسی، جو راز نظر آتا تھا، اس سب کی وجہ کیا تھی؟ اب جا کر تیمور کو پتہ چلا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ وہاں پر اپنی بہن کا قاتل تلاش کرنے آئی ہے۔ اس کی بہن کا قاتل تھا کون؟ کس نے یہ سب کیا؟ اور کیوں میرے دفتر کی لڑکی کو میرا نام اور میری تصویریں لے کر کون استعمال کر سکتا ہے؟ یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے۔
آج اگر ایسا حادثہ مرحا کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس رات سے تو میرا نام بھی خراب ہوگا۔ مجھے اب اس بارے میں تفتیش کرنی ہوگی، اپنی طرف سے جانچ پڑتال کرنی ہوگی کہ سب کے پیچھے کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے، اور پھر میں اسے سزا دلوا کر رہوں گا۔ تیمور نے مرحا کا نمبر حاصل کر لیا تھا۔ مرحا کا نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ کتنی بار اس کی دیر سے آنے کی وجہ سے پیغامات اور کال کر کے عذر پیش کرتی تھی۔ اس نے مرحا کے نمبر سے ساری تفصیلات نکلوائیں، اور جو اسے معلومات ملی اسے دیکھ کر تو اس کے سر پر بم گرا تھا۔ اس کا وہ نمبر جو کچھ دن پہلے اسے گم ہو گیا تھا، وہ نمبر فعال تھا، کسی کے زیر استعمال تھا، اور اسی نمبر سے ہی مرحا کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ اب جب تیمور کو ایک سرا مل گیا تو اس کے قاتل تک پہنچنا اتنا مشکل نہیں رہا تھا۔ اس نے پولیس کو بھی اس سب میں شامل کر لیا تھا، اور پھر ایک کے بعد ایک ثبوت اکٹھے کرتے ہوئے وہ اس آدمی تک پہنچ ہی گئے تھے جس نے یہ سب کیا تھا۔ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا مینیجر تھا، جس نے اس کی سم چرا کر مرحا کو استعمال کیا تھا۔ کتنے وقت تک تو تیمور زیدی کو اپنے اس نمبر کا خیال ہی نہیں آیا تھا، چونکہ اس کے پاس بہت سارے نمبر تھے۔ کچھ نمبر اس نے اپنے کارکنان کے پاس دے رکھے تھے اپنے صارفین کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے، اسی لیے وہ اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا کہ اس کا نمبر کس کے پاس ہے۔ یہ نمبر تو ویسے ہی بہت کم استعمال کرتا تھا، صرف کبھی کبھار صارفین سے بات کرنے کے لیے۔ اب اگر زویا اسے یہ سب نہ بتاتی تو اسے کبھی پتہ نہ چلتا۔ تیمور زیدی کا شک بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ اس کے مینیجر نے صرف مرحا کو ہی نہیں بلکہ دفتر کی اور بھی کتنی لڑکیوں کو اس کے نام سے بے وقوف بنایا تھا، اور پھر انہیں بلیک میل کرنے لگا تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو ملنے کے لیے فلیٹ پر بلاتا، اور جب لڑکیاں اس کا چہرہ دیکھ لیتی، اسے نفرت کا اظہار کر کے وہاں سے جانے لگتی، تو وہ ان کے ساتھ زبردستی کرتا اور پھر ان کی ویڈیو بنا لیتا، اور بعد میں انہیں بلیک میل کر کے ان سے فائدہ اٹھاتا رہا تھا۔ شروع میں وہ اپنے باس کا نام استعمال کرتا۔ اس کی شخصیت، اس کا نام ایسا تھا کہ کوئی بھی لڑکی فوراً سے پگھل جاتی تھی، اور پھر جب اس کی ویڈیو مینیجر کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ ڈر کی وجہ سے نہ اپنے باس کو سچ بتا سکتی ورنہ کسی اور کو، کیونکہ مینیجر نے انہیں دھمکی دی تھی کہ ان کی یہ ویڈیوز بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی، کچھ بتایا تو وہ خود تو پھنسے گا ہی مگر ان کی زندگی برباد کر دے گا اور یہ ویڈیو عام کر دے گا۔ یہی کھیل اس نے مرحا کے ساتھ بھی کھیلا تھا۔ تیمور زیدی بن کر اس سے بات کرتا رہا، اور پھر اس نے اپنے فلیٹ پر بلا کر اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ مرحا ماں بننے والی تھی۔ جب یہ بات مینیجر کو پتہ چلی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس سب کے بارے میں تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تب اس نے مرحا کو نشے میں زہریلی دوا ملا کر پلا دی تھی۔ یوں مرحا اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ وہ کسی کو کچھ بتا ہی نہیں سکی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا موبائل بھی مینیجر نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ یہ ساری باتیں تیمور زیدی نے پولیس کے سامنے مینیجر کی موجودگی میں زویا اور اس کے ماں باپ کو بتائی تھیں۔ کہنے لگا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میرا یہ مینیجر اتنی گھناؤنی سازشوں اور ذہنیت کا مالک ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اسے کب کا سزا دیتا، کب کا اپنے دفتر سے نکال کر جیل میں پھینکوا چکا ہوتا۔ اگر مجھے ابھی بھی زویا یہ سب نہ بتاتی تو میں کبھی بھی اس معاملے کی تفتیش نہ کرتا، کیونکہ میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ آپ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور مرحا نے آپ کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے۔ میں تو ان ساری باتوں سے بے خبر تھا۔ زویا بری طرح سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے اس آدمی پر کتنا غناؤنا الزام لگایا تھا، اتنے لوگوں کے سامنے اس پر تہمت لگائی، مگر وہ آدمی پھر بھی کھلے ذہن کا مالک تھا۔ اس نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ کچھ دن کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو ان کے گھر میں لے کر آ گیا۔ کہنے لگا، میں آپ کی بیٹی کو سچے دل سے چاہتا ہوں، اسے عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ انکار نہیں کریں گے۔ آخر جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تیمور کے ماں باپ نے بھی انہیں یقین دلایا کہ زویا کو وہ اپنی بیٹی بنا کر لے کر جا رہے ہیں اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ زویا کے ماں باپ کو اور کیا چاہیے تھا؟ اتنا اچھا آدمی ان کی بیٹی کا نصیب بن رہا تھا جو بہت دولت مند تھا، جس کی جائیداد دور دور تک پھیلی ہوئی تھی،
جس کے کاروبار کئی ملکوں میں تھے۔ زویا اس رشتے کو قبول کرنے سے ہچکچا رہی تھی کیونکہ مرحا تیمور کو پسند کرتی تھی اور وہ کیسے اپنی بہن کی پسند پر قابض ہو سکتی تھی۔ یہی بات اس نے تیمور کو بتائی تو کہنے لگا، زویا تمہاری بہن مر چکی ہے، اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اب وہ تمہارے کسی عمل میں شریک نہیں ہو سکتی، نہ تمہارے کسی عمل کے لیے وہ تم سے کوئی سوال کر سکتی ہے۔ جب انسان کی اس دنیا سے ناطا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے صرف ایک یاد بن کے رہ جاتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر میری زندگی میں شامل ہو سکتی ہو، اس بات سے تمہاری بہن پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ بھلا مرنے والوں کو کیا پتا کہ ان کے پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تیمور زیدی کے سمجھانے پر زویا اس کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہو گئی تھی اور شادی کے بعد وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی جس کو اتنا چاہنے والا شوہر ملا تھا۔ دفتر کی وہ سبھی لڑکیاں تیمور کی شکر گزار تھیں جو کبھی مینیجر کی سازش کا شکار بنی تھیں۔ تیمور کے حکم پر ہی ان کو وہ بلیک میلنگ والی ویڈیوز اور تصویریں مینیجر کے پاس سے حذف کروائی گئی تھیں اور اب انہیں بلیک میل کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی پرسکون اور آزادی کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی تھیں۔ تیمور آج تک اپنی اس بات پر پچھتا رہا تھا کہ اس نے اس آدمی پر اتنا اندھا اعتبار کیوں کیا جو کسی طرح سے بھی اعتبار کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔